بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 رجب کا دن آ چکا ہے۔ آج 23 رجب اتوار والے دن کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تمام میرے دکھی بہن بھائی جو بھی پوری دنیا سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جلدی سے پیارے بہن بھائیوں، بنا وقت ضائع کیے ہوئے فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہے تو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لو۔ کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ آسان سا وظیفہ، یہ آسان سا عمل کر لینا۔ 30 سیکنڈ کا چھوٹا سا عمل ہے، 30 سیکنڈ کا چھوٹا سا دنیا کا آسان ترین وظیفہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو آج بتلانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس سے تیز وظیفہ، فوری طور پر رزق حاصل کرنے والا وظیفہ، ساتھیوں بہنوں بھائیوں، آپ نے پوری زندگی میں ایسا وظیفہ نہیں کیا ہوگا۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم تھک چکے ہیں وظائف کرتے کرتے، میرے بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانیوں سے بہت زیادہ بیزار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ تنگ پڑ چکے ہیں، ہم اپنی خالی جیب کی وجہ سے بیزار ہو چکے ہیں، ہم دکھ سہ سہ کر دکھ سہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں امید بھی نہیں باقی کہ ہماری زندگی میں دولت کبھی آئے گی، ہم ہار چکے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ دولت ہم سے روٹھ چکی ہے، دولت نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کا بھائی آپ کو وہ وظیفہ بتائے گا کہ پورا سال آپ پر دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ چاروں طرف سے آپ پر دولت وظیفہ پڑھنے ساتھ ہی شروع ہو جائے گی۔ غیب سے معجزات بھی دیکھو گے، غیبی طریقے سے دولت بھی ملے گی، اور ایسی ایسی جگہ سے میرے بہن بھائیوں آپ کو رزق آنا شروع ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ آخر آیا تو آیا کہاں سے۔ آج اتوار کو 23 رجب کو، اور اگر کیلنڈر پر ڈیٹ دیکھیں گے تو 3 فروری کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، امریکہ، انگلینڈ، کسی بھی جگہ پر آپ موجود ہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے موجود بیٹھ کر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینا۔ پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، چھوٹا سا یہ عمل ہے، آج یہ اتوار والے دن کا عمل ہے، یہ صرف آج کے اتوار جو کہ آج 23 رجب کا اتوار ہے، اس دن کا ہی وظیفہ ہے۔ پیارے سامعین، یاد رکھنا یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس دن میں یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھ لیا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ کامیابی میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اگر آپ کے قدم نہ چومے تو مجھے کہنا۔ ہزاروں لوگ یہ وظیفہ پڑھتے ہی، کسی کو میں نے بتایا اور کسی نے کہیں اور سے سنا، کہیں سے بھی یہ وظیفہ آپ کے ہاتھ لگ گیا، کسی کو کسی ذریعے سے بھی یہ عمل پتہ چل گیا، اس کی تقدیر وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی بدل جاتی ہے۔ یہ آج کا عمل آپ کا بھائی 23 رجب اتوار والے دن کا آپ کو عمل بتا رہا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو آپ نے جہاں پڑھا نہیں وہاں فوراً آپ کی حاجتیں پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فوری آپ کی حاجات پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد اس کے معجزات دکھیں گے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہی ہے کہ اس دن کا پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ویسے بھی رجب کے جتنے بھی دن ہیں ان میں وظائف پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں عام دنوں کی نسبت، خاص طور یہ جو 23 رجب کا دن اتوار کا دن ہے، اس میں جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فائدے 1000 گنا زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اتنا تیز اثر کرے گا یہ وظیفہ، آپ لوگ اس دن یہ وظیفہ کریں گے نا، آپ کی ہر جائز
جائز حاجت مراد فوراً پورا ہوگی۔ چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو گاڑی چاہیے ہو، کوئی موبائل چاہیے ہو، کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، آپ لوگ چاہتے ہوں کہ آپ لوگوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں، آپ کو بیماریوں سے نجات مل جائے، بیماریوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، علاج کے لیے وہ مل جائیں، شادیوں کا مسئلہ ہے، بچے بچیوں کا، گھروں میں جھگڑوں کا مسئلہ ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا کا، بس آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، خود بخود آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، خود بخود آپ کی زندگی میں پیسہ آنا شروع، خود بخود آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں دوستوں، نصیب بدلے گا آپ کا ایسا آج آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے۔ آپ نے جو وظیفہ بتایا، ابھی ہم نے وہ وظیفہ کیا، یہاں پر ہم نے یہ وظیفہ کیا، وہاں پر ہمارا کام ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں بہن بھائیوں، آپ جب بھی وظیفہ پڑھیں تو ایسی جگہ سے وظیفہ لیں جو مستند ہو، جو پہلے سے آزمودہ ہو۔ میں کتنے سالوں سے آپ لوگوں کو مستند وظائف بتا رہا ہوں، یہ ایسے وظائف نہیں جو کہ میں خود سے گڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میں وظائف ڈھونڈ کر، کتابوں سے ڈھونڈ کر، اچھی طرح ان کو پرکھ کر ڈھونڈ کر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ایسے وظائف بتاتا ہوں جو کہ مستند کتابوں سے میں نے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ میرے بہن بھائیوں آپ لوگ ایسی جگہ سے وظیفہ لیں جو کہ مستند ہو، جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ، یہ بندی ہمیں جو بھی وظیفہ بتاتا ہے وہ مستند وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے ہر وظیفہ گھڑ کر آپ کو بتا رہا ہے، ایسے وظیفوں کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مستند کتاب سے وظائف بتاتا ہوں، اگر کسی کو مجھ سے حوالہ چاہیے ہو تو میں اس کو حوالہ بھی دیتا ہوں، اور یہ ایسے وظائف ہیں جن سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ میرے پاس کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، میرے پاس بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ میرے بہن بھائیوں میں نے جب بھی کسی کو کوئی بھی وظیفہ بتایا اور اگر اس نے دل سے وہ وظیفہ کیا تو اس کے وارے نیارے ہو گئے، تقدیر کے بند دروازے اس شخص کے وظیفہ پڑھتے ہی کھل گئے۔ تو میرے بہن بھائیوں آج کا عمل اتنا مستند اور اتنا خاص عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے، آپ لوگ 23 رجب اتوار کے دن کسی بھی جگہ پر سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر، کوئی بھی وقت ہو، چاہے صبح کا ہو، دوپہر کا ہو، شام کا ہو، کسی فرض نماز کو ادا کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھ جائیں، بس آپ نے 23 رجب کے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ 23 رجب 3 فروری نماز مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی اور 26 فروری نماز مغرب تک 23 رجب ہی رہے گی، اس وقت میں آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، پورے سال میں یہ دن صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے یہ دن گنوا دیا اور آپ اس وظیفے کو نہ پڑھ سکے تو پھر آپ کو یہ اگلے رجب میں 23 تاریخ کو ہی آپ اس عمل کو کر سکیں گے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس ویڈیو کو سنیں تو آپ نے اسی وقت جلدی سے جلدی اس عمل کو کر لینا ہے کہ کہیں یہ عمل آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو کوشش کرنا کہ آپ نے یہ 2-3 منٹ کا جو ہے عمل ہے، جو کہ بہت ہی آسان عمل ہے، اگر آپ بالکل سکون سے اس عمل کو کریں گے تو پھر بھی آپ 2-3 منٹ میں اس عمل کو کر لیں گے، تو آپ نے اس عمل کو آج کے دن ضرور کرنا ہے۔ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ عمل شروع کر لینا ہے، کوئی سا بھی درود آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ نماز والا درود یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے
ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا پھر آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو جو آپ نے سب سے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا بچہ بھی اس کو کر سکتا ہے، وہ بھی بڑے آرام سے بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ جو فرسٹ نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ جو عمل ہے یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے، 2-3 عمل کو ملا کر آپ ایک وظیفہ مکمل کریں گے۔ یہ جو وقت ہے اس وقت میں آپ لوگ کسی سے بھی بات چیت نہ کریں، چاہے آپ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، دفتر میں ہیں، آپ لوگوں نے یہ وقت صرف اس وظیفے کے لیے نکال لینا ہے، کسی سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اس عمل کی اجازت ہر ایک کو ہے، جو بھی چھوٹا بڑا میرا بہن بھائی جو بھی اس ویڈیو پہ آیا ہے اس کو اس عمل کی اجازت ہے، وہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے کمنٹس میں اپنا نام لکھ دینا ہے، یا پھر اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا سا نام آپ نے لکھ دینا ہے تو آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ پوری دنیا سے آپ کسی بھی جگہ سے میرے اس عمل کو کر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، آپ اس عمل کو دن میں 2-3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کہ صبح کو پڑھا، دوپہر کو پڑھا، شام کو پڑھا، کیونکہ آج کے دن کا ہی یہ خاص عمل ہے، اس کو آپ نے آج کے دن ہی کرنا ہے، کہیں کسی وقت اس عمل کو کرنے میں کوئی غلطی نہ رہ جائے، کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے، تو اس لیے آپ لوگ اس عمل کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، جتنی مرتبہ آپ اس عمل کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہ جو 2-4 منٹ ہیں یہ دن میں کسی بھی وقت لگا لیے نا تو یہ عمل، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا، آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ آپ کا عمل کیا ہوا آپ کے نصیبوں کو پھیر دے گا، آپ کی قسمت کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ آزمودہ عمل ہے، کسی کو لاکھوں دو گے نا کیش تو بھی آپ کو یہ کوئی بھی سچا وظیفہ نہیں بتائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا ہے، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، اور یاد رکھنا کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی۔ ویسے آپ چاہیں تو اس عمل میں عام دنوں میں جتنی مرضی مقدار میں پڑھیں، لیکن میں نے جس عمل کی آپ کو اجازت دی ہے، آج کے اس عمل کو آپ نے صرف اتنی بار ہی پڑھنا ہے۔ ہاں البتہ 2-3 بار آپ چاہیں تو آپ کر لیں اس عمل کو، اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن ترتیب وہی رکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آسان سا عمل شروع کرنا ہے۔ 23 رجب اتوار کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ کتنا آسان سا ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے، آپ لوگ ہی بتائیں کہ کتنا آسان عمل ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں آپ کو پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو کہ یہ کہہ رہا تھا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے۔ سامعین، اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عمل کتنا بابرکت عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، کسی بھی حالت میں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھنا آپ نے کتنی مقدار میں ہے، آپ نے صرف 11 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو پڑھ لینا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ 2 ہو گیا، یا ارحم الراحمین یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ اس چھوٹے سے عمل کو کر لینا ہے۔ یہ عمل آپ کا آج دن کا پہلا عمل ہے، اور اس کے بعد
بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 چھوٹے چھوٹے وظائف کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ، یہ 1 ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ یہ 2 ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے دوسرے وظیفے کو بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینا۔ ان دونوں چھوٹے چھوٹے وظائف کو اکٹھا ملا کر آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس طرح آپ نے اکٹھا ملا کر آپ نے ان کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، میرے بتانے میں آپ کو زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، کیونکہ میں اس کی آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں، میں اس عمل کی آپ کو افادیت بتا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کا اس عمل کے اوپر یقین ہو۔ جتنا آپ لوگوں کا یقین ہوگا اتنا آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ بہت سے میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ تقریر جاڑتے ہو، آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہو، آپ بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہو۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب تک میں آپ کو اس عمل کی افادیت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، آپ کا اس پر یقین نہیں ہوگا، آپ کا یقین نہیں ہوگا تو آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ جو وقت میں لگاتا ہوں، یہ آپ لوگوں کو بتانے میں جتنا بھی وقت لگتا ہے، اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس عمل کا یقین ہونا چاہیے، اس پر آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اس عمل پر، اتنا ہی زیادہ آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ خود ہی مجھے بتا دیں کہ میں نے اس عمل میں اپنے بارے میں کوئی ذاتی بات تو نہیں کی۔ میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے اس وظیفے کے بارے میں ہی بتایا ہے، تو پھر اگر وقت لگ رہا ہے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ لمبی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے، آپ لوگوں کو بتاتے بتاتے، تو اس بات کا آپ برا نہ مانا کریں۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ آپ نے یا ارحم الراحمین کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا، اور دوسرا وظیفہ 2 وظائف کو ملا کر سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ کو ملا کر آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو آخر میں آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے، جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ہے استغفار کا وظیفہ۔ اگر آپ لوگوں کو استغفار کی کوئی بھی دعا آتی ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ لوگوں کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو صرف آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ 7 مرتبہ ہو گیا، آپ نے صرف اس طرح 7 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 وظائف آپ کے جب مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے، اور جتنے بھی اپنے مسائل ہیں، جتنی بھی اپنی حاجتیں ہیں، اللہ رب العزت کو آپ نے بتاتے جانی ہیں۔ اللہ رب العزت سے آپ نے مانگتے جانا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس سے جتنا آپ مانگ سکتے ہیں اتنا آپ نے مانگنا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ تو آپ کی جو بھی حاجت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ضرورت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، وہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا سوال کرتے جانا ہے۔ بس آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور دوسرے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔